اگر قائد اعظم مزید 4-5 سال زندہ رہ جاتے ہیں تو کیا تب بھی پاکستان کے حالات یہی ہوتے ہیں؟ اور رہتے قائد اعظم زندہ تو وہ کوٹ لکھپت میں رہتے. اگر 1 سال رہے زندہ، انہوں نے خود دیکھا کہ یہ میں نے غلطی کی ملک بنا کے. دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ. اب ڈر لگ رہا ہے، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ کوئی اچھا فوجی آئے، کوئی اچھا ملا آئے. ان کے بغیر اب یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ بھی جمہوریت سے نا امید ہو چلیں؟ کیا کی جمہوریت؟ کب تک حالات ایسے رہیں گے؟ 76 برس ہو گئے ابھی تک. ہمارے پاس بم ہے، کچھ نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایٹم بم جو ہم نے بنایا اسی کی وجہ سے شاید اس کے مزید ٹکڑے نہیں ہوئے. ٹکڑے کیا بیٹا، ملک آدھا رہ گیا ہے. سب کچھ وہی ہو رہا ہے آدھے ملک کے ساتھ. 71 میں ہوا. مجھے لگ رہا ہے بند ہو جائے گا سی پیک وغیرہ. کیوں سر؟ غلاموں سے کوئی کام بھی کرایا جا سکتا ہے. مگر سر ہم تو آزاد ملک ہیں. بیٹا تم ہوگے، میں تو نہیں ہوں. قائد کے بعد کوئی بھی سربراہ اچھا آتا تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے. 25 کروڑ ایک نہیں ہوتے. ہم نے سنا ہے کہ 1965 میں ہوئی تھی ایک بار ایک. فوج کم تھی تو سبھی فوجی بن گئے تھے. فوج زیادہ ہے، آج بھی سبھی فوجی بننا چاہ رہے ہیں تاکہ سکون سے رہیں. سر 1971 میں کیا جذبہ تھا؟ میں تو اب تک روتا ہوں. ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی بہت چھوٹا لفظ ہے. کبھی انقلاب آ سکتا ہے پاکستان میں؟ انقلاب کے لیے یہ زمین بے قراری رہے گی. انقلاب کو گزرنا چاہیے، نہیں گزرے گا. جو بجٹ بنتا ہے اس میں تعلیم اور صحت کے لیے جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں، کے خیال میں یہ انف ہے؟ نہیں بیٹا، یہ گالی ہے، اس کو منہ سے بھی نہیں نکال سکتے. اتنی بری گالی ہے. یوم سیاہ منانے کو کہہ رہے ہیں 9 مئی کو، جو ہوا ہے واقعہ. مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، وہ یوم سیاہ نہیں تھا. اسکول کے جو 400 بچے مر گئے تھے وہ یوم سیاہ نہیں تھا. اسے کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے اور فوج کے تعلق کو سمجھ نہیں پاتا. کوئی فوجی تقریب ہوتی ہے تو آپ کو ہوسٹنگ کا کہا جاتا ہے، سیاچن جانا ہوتا ہے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے. مگر سر آپ ان کے خلاف بھی بولتے ہیں. خلاف نہیں بولتا، میں جھوٹی تعریف نہیں کرتا. فوج ہماری ضرورت ہے، ہم بھی فوج کی ضرورت ہے. ہم نہیں رہے پھر فوج کیا کرے؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان اگر جیل میں رہے تو وہ مینڈیلا بن جائیں گے، باہر گئے تو خمینی بن جائیں گے. کیا لگ رہا ہے کیا بننے جا رہے ہیں؟ ہمارے آج کے مہمان ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. جناب انور مقصود صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جیتے رہیے. اچھا سر، ریسنٹلی جان ایلیا صاحب کی برتھ ڈے گزری ہے، انہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا اور کس طرح کی نشستیں ہوتی تھی اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ یہی کمرہ ہے جہاں وہ مہینے میں 5-6 مرتبہ آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے. کہتے تھے کہ میری کتابیں کہاں ہیں؟ جیسا آپ کی تو ابھی ایک ہی کتاب آئی ہے، وہ ہے میرے پاس. پھر جب ان کی کتابیں آنا شروع ہوئی، پھر آگے بڑھ کر سناؤ مجھے تو، اگر میری کتابیں تم نے پڑھی ہیں. میں نے کہا میں سناؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ ہی سنائیے. آپ کے سنانے میں ایک لطف چاشنی ہے. بولے نہیں، وہ تم چاہ رہے ہو میں حرکتیں کر کے سناؤں جو کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں سیدھی سیدھی سنائے گا. نفیس انسان. آج بھی اکثر بیٹھ جاتے ہیں آ کے میرے کمرے میں اور میں ان سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا. کہتے لاہور میں تم بول کے آئے اور میرے لیے بہت. سب چیزیں میں لکھتا رہتا ہوں. مگر جان بھائی کو سب شاعر مانتے ہیں. جان بھائی کی نثر جو ہے وہ شاعری سے بہت بڑی ہے. کیا اچھی نثر. مطلب ان کے خاندان میں سب پڑھے لکھے، مگر یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. جو لکھا دل سے لکھا، اور جو شاعری کی وہ گفتگو ہے، شاعری نہیں ہے، وہ بات چیت ہے آپس میں. اچھا سر، ظاہر سی بات ہے آپ کا ان سے بہت گہری دوستی والا تعلق تھا، تو دوست اپریسیشن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوست کی کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تنقید بھی ہوتی ہے. تو آپ کے کام سے متعلق ان کی کیا رائے تھی؟ دوستی جو ہے، دوست جو ہے ایک ہی رشتہ ہے جو اپنی مرضی سے بناتا ہے انسان. دوست. میں ان کو جان بھائی کہتا تھا، وہ مجھے انو کہتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی کا لفظ نکال دو جان کو. میں کہا جان میں 48 کی پیدائش، میں 40 کی پیدائش ہوں، آپ 31 کی، تو یہ فرق ہے تھوڑا میں آپ میں، اور کافی فرق ہے 9 برس کا. بولے نہیں جان کو. اور کسی کی برائی نہیں کرتے تھے.
یعنی بازے اس طرح کے کہ نہیں گھٹیا ہے یہ ہے وہ ہے، کبھی لفظ اس طرح کے سنے نہیں. مجھ سے کہتے تھے کہ انو تم بہت سے جھمیلوں میں پھنس گئے ہو، 58 سے پینٹ کر رہے ہو تو پینٹنگ ہی کرتے رہتے، تو پھر یہ تم اس میں کیوں آ گئے مشین میں؟ میں نے کہا تصویریں اس وقت میری بک نہیں رہی تھی، کم بکتی تھی، مہینے میں 4-5 تصویریں. اور یہ جب لکھنا شروع کیا میں نے، کیونکہ گھر میں زہرا پر شاعری کرتی تھی، بجیا سنجیدہ لکھتی، سارا نقوی براڈ کاسٹنگ میں تھی، BBC، وائس آف امریکہ. چھوٹی بہن کوکنگ کا شوق تھا، زبیدہ طارق کو، میرے بڑے بھائی چیف سیکرٹری تھے سندھ کے. تو میں نے اپنا کہا کہ میں مزاح لکھتا ہوں، کیونکہ پریشانی میں سب سے آسان چیز ہے مزاح لکھنا. پریشانی میں پریشانی میں تو غمگین شاعری وغیرہ تو بوگس ہوتی ہے. تو جو آدمی دوسروں کو ہنساتا ہے سب سے زیادہ وہی پریشان رہتا ہے، وہ بدلہ لیتا ہے کہ میں اگر خوش نہیں ہوں دوسرے تو خوش ہوں. پھر مجھ سے کہتے سناؤ کیا لکھا ہے. میں بولے کہ آج کیا لکھا تو میں نے کہا آج مصفی پہ لکھا ہے. تو کہہ لیں گے مصفی کا شعر سناؤ. تو میں نے ان کو سنایا کہ اے مصفی میں بیٹھا اب کیوں نہ خاک چھانوں، دل سا عقیق میں نے اس کی گلی میں کھویا. گر پڑے، بولے کہاں سے نکالا شعر؟ دوبارہ پڑھو، اس میں عقیق کا لفظ کیا اچھا ہے. دل سا عقیق، اے مصفی میں بیٹھا اب کیوں نہ خاک چھانوں، دل سا عقیق میں نے اس کی گلی میں کھویا. پھر کہنے لگے کہ اچھا. میں نے کہا اور جو رایت مسئلے ہوتے ہیں غزلوں کے، اس مصفی کا بھی ایک چھوٹی بہر میں بہت اچھا ہے. گر ابر گھرا ہوا کھڑا ہے، آنسو بھی تلا ہوا کھڑا ہے. تو کہنے لگے اب تو مصفی پہ لکھو. تو میں نے مصفی پہ پورا ایک آرٹیکل لکھا، اور مصفی کے وہ اشعار جو لوگوں نے بہت کم سنے ہیں، کلیات ہی نہیں چھپی تھی مصفی کی. تو پھر میں نے کہا جان میرے بائی پاس ہو چکا ہے میرا، تو میں تو مصفی کا ہی شعر یاد آتا ہے مجھ کو. ہم تو سمجھے تھے مصفی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. واہ. یہ تو بائی پاس پہ کب لکھ گئے تھے. اچھا. پھر کہنے لگے تم درد پہ کام کرو، درد کو بھی کسی نے چھوا نہیں ہے، اور واحد شاعر ہے درد جو کمبخت ہر شاعر میں موجود ہے. تو میں نے کہا درد موجود ہے، درد کی شاعری نہیں ہے. بولے نہیں، درد کا لفظ بتا رہا ہوں. پھر میں نے درد پہ لکھا، ان کو سنایا. کہ لگے اب تم پینٹ کرنا چھوڑو، ٹی وی چھوڑو، اور تم یہ سب جو شاعر تمہیں پسند، ناسخ، جرت، آتش، مومن، ان سب پہ لکھو. میں کرتا تھا، وہ سناتا تھا بیٹھ کے، یہی سنتے تھے بیٹھ کے. اچھا سر، ابھی آپ نے بات کی کہ جو کامیڈی لکھنا یا طنز و مزاح لکھنا جو ہے، یہ انسان جب اندر سے رنجیدہ ہوتا ہے تو یہ لکھنا زیادہ وہ ہوتا ہے. تو سر آپ کو ایسا کیا غم تھا جو آپ اس طرف آئے؟ ہم لوگ حیدرآباد سے جب آئے تھے 10 بھائی بہن آئے تھے. میرے نانا اول تعلقدار تھے حیدرآباد میں، کمشنر، داغ دہلوی کے شاگرد تھے. میری والدہ کے نکاح نامے پر جو گواہ ہیں وہ جگر مرزا آبادی اور مولوی عبدالحق تھے. تو ایک بڑا گھر تھا، 21-22 کمرے تھے گھر میں. سب چھوڑ چھاڑ کے صرف کتابیں لے کے پاکستان آ گئے. پھر ٹینٹوں میں رہے، خیموں میں رہے کوئی 2 سال، PIB کالونی میں رہے، بغیر چھت کے کوارٹر میں رہے. تو سب پریشان رہتے تھے، 6 بہنیں 4 بھائی، نانا نانی، پر نانی میری دوست تھی، وہ بھی ساتھ تھی. سر مالی مسائل؟ وہ پیدا ہو گئے تھے مالی مسائل، کوئی تھا نہیں، سب چھوڑ آئے تھے وہاں. ٹھیک ہے. مکان بیچا بھی نہیں، دے آئے، سب نوکروں کو دے آئے تھے. پھر ابھی 10 بھائی بہن، ہم اسی لیے خوش رہتے ہیں کہ والدین نے صرف ہم کو چھوڑا، نہ گاڑی چھوڑی، نہ گھر، نہ بینک بیلنس، نہ کچھ. بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں تھا.
تو ہم سب آپس میں یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین نے جائیداد نہیں چھوڑی. اگر جائیداد چھوڑتے تو پھر جھگڑے شروع ہوتے. تو خیر یہ باتیں تو بتانے کی بھی نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہم سب اپنے اپنے راستے پہ نکل آئے. جون سے جب پہلی مرتبہ ملا میں تو کہہ لے کہ تمہارے بھیا کو جانتا ہوں، احمد مقصود حمیدی کو، بہت پڑھے لکھے ہیں. تو تمہارا کیا شوق ہے؟ یہ ٹیلی ویژن پہ جو بکواس کرتے ہو خالی یہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میں نے کہا یہ شوق تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. بولے پاپولر ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، پاپولر ہونا کوئی نہیں چاہتا، ہو جاؤں وہ الگ بات ہے. اور دیکھو میں بھی بہت عمدہ انسان ہوں مگر پاپولر نہیں ہوں. میں نے کہا جان بھائی پاپولر کا لفظ بہت برا ہے. شہرت جو ہے نا وہ مل تو جاتی ہے، پھر اس کو قائم رکھنا ایک عذاب ہو جاتا ہے. کہنے کہ نہیں مشہور ہونا چاہیے. تو اب وہ جو کتاب چھپی ان کی، تو پھر وہ بولے یہ کتاب آ گئی، شاید ٹائٹل دیکھو کیسا لگ رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہ روشنی پڑ رہی ہے آدھے چہرے پہ، آدھا سیاہ ہے. بولے کم وقت پینٹر نے کی ہے، پورے روشن کر دیتا منہ میرا، جیسے کہ یہ کتاب ہے وہ. اس کی بات ہو رہی تھی جی. کہ آدھے پہ روشنی ڈال دی، آدھے پہ. میں نے کہا جدھر سورج ڈوب رہا ہوگا وہاں سے لی ہوگی تصویر اس نے، اور آپ کا سورج تو طلوع ہوا ہے اس کتاب کے بعد. بالکل بالکل صحیح. مگر پھر مجھ سے مذاق بہت کرتے تھے، بہت زیادہ. کوئی ہنسا ہو مجھے تو. اچھا صحیح. اچھا سر، جب آپ 1948 میں ہجرت کر کے آئے تو آپ تو 8 سال کے تھے، مگر 8 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ کافی چیزیں دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. تو سر اتنا بڑا گھر چھوڑ کے آئے، ہجرت کر کے آئے، ہجرت کا غم لے کر آئے، تو آپ کے دماغ میں مطلب کیا خواب تھے آپ کی فیملی کے؟ نئی سرزمین، نیا آسمان. آئے کیوں تھے سر؟ ہم مسلمان سمجھ تو رہے وہاں بھی تھے تو کہ ہندوستان اب وہ نہیں رہا جو تھا، ٹھیک ہے. اور یہ اور بدلے گا. تو چلو نئے ملک چلتے ہیں. پھر نظر حیدرآبادی بھی ہمارے رشتے دار تھے، تو ان کی جو نظم کا ایک شعر ہے، کیا کہے کیسے سمنزاروں کا دامن چھٹ گیا، ایک گلے تازہ کی خاطر ہم سے گلشن چھٹ گیا. تو یہ گلے تازہ کی خاطر جو ہے ہم بھی آ گئے. اور اچھا ملک تھا، ہے اچھا ملک، مگر یہاں کے رہنے والوں کی قسمت خراب ہے. اب تو 24-25 کروڑ لوگ ہیں، سربراہ کوئی اچھا مل کے نہیں دیتا. ایک بھی قائد کے بعد کوئی بھی سربراہ اچھا آتا تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہوتے آج. جہاں ہم ہیں نہیں ہونا چاہیے. ایک بم بنا لیا ہے، کیا فائدہ اس بم کا؟ جس ملک میں روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، اس ملک کے پاس بم ہے. تو سر ہم کیا سمجھیں کہ آپ اس فیصلے سے خوش ہیں یا آپ کو کچھ پچھتاوا ہے؟ اگر ایک دفعہ دوبارہ آپ کو موقع ملے یہ ڈیسیجن لینے کا تو آپ کیا کریں گے؟ اس پاکستان سے اچھا ملک اور کوئی نہیں ہے، ساری دنیا میں کوئی ملک اس ملک سے اچھا نہیں ہے. 4 موسم، سمندر، صحرا، پہاڑ، دریا، نہریں، پھول، پھل، کیا نہیں ہے. لوگ بھی اچھے، نہیں ملتا ہے، سب کہیں نہیں ہے دنیا میں. یہ ابھی ملک بھی اس وقت بھی ایسا ہے، کسی غریب کے آپ سندھ میں یا پنجاب میں چلے جائیں، بغیر بتائے ہوئے آپ 4-5 لوگ چلے جائیں، بغیر کھانا کھائے آپ نہیں جا سکتے اس گھر سے، بغیر اطلاع کے گئے. کچھ بھی ہوگا وہ کھا کے جائیں گے آپ لوگ. دنیا میں کہیں نہیں ہے.
اگر ایک کسی نے بلایا ہے مجھے بلایا ہے کسی نے، میں اپنے ساتھ اگر دوست لے گیا ہوں تو دوست کی پلیٹ نہیں رکھی رہتی میز پہ، میں نے تو آپ کو بلایا تھا. یہ ایسا ملک ہے. اچھا سر، آپ کو کراچی سے ایسا کیا لگا ہوا ہے؟ کام تو آپ نے پورے پاکستان میں کیا، مگر کراچی میں ہی آپ کیوں رہتے ہیں؟ کراچی سے کوئی خاص لگا ہوا ہے آپ کو، محبت ہے؟ جبکہ اب تو یہ کوئی رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں شہر بہت برا ہو گیا ہے. بڑا ہو گیا، برا نہیں، بڑا ہو گیا. اچھا. 1947 سے روزانہ خیبر میل آتی ہے رات میں، یہاں صبح پہنچتی ہے، بھری ہوئی آتی ہے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ اس میل سے واپس نہیں جاتے، ان کو لے کے نہیں جاتی. یہ سلسلہ 76 برس سے چل رہا ہے. دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کراچی کے، آ جاؤ، ماں کی طرح ہے. اچھا سر، جب آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان پر اسٹرگلنگ پیریڈ بھی رہتا ہے، تو آپ کا جو فرسٹ چانس تھا جس سے آپ مطلب فیمس ہوئے، تو آپ اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے. بیٹا، امتحان پاس کرنے کے بعد میری بہنوں نے سفارش کی تھی ایک صاحب سے، ان کا نام تھا آغا سنابتی، یو بی ایل کے ہیڈ تھے، جی. کہ انور کو نوکری دے دو. مجھے نوکری مل گئی. یو بی ایل میں؟ ہاں، ٹھیک ہے. مگر مجھے کھارا در برانچ میں ملی. اچھا. اب بس میں جانا جمشید روڈ سے کھارا در، 2 بسیں بدلنا پڑتی تھی مجھے. تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنا ٹرانسفر وارڈ برانچ وکٹوریا روڈ پہ کر لیا، اور اچھا. سگنیچر میں نے اپنے افسر کے کیے، اور میں ٹرانسفر بھی ہو گیا، میں آ گیا وارڈ برانچ. اچھا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ انور مقصود کا ٹرانسفر کس نے کیا وارڈ برانچ میں. تو جو مینیجر تھے انہوں نے کہا جی آپ ہیڈ آفس سے خط آیا ہے. تو انہوں نے کہا لیٹر ہیڈ تو آپ ہی کے آفس کا ہے، ہیڈ آفس سے کہاں سے آیا؟ وہ سگنیچر انور نے بے ایمانی سے کی. پھر مجھے نشتر صاحب نے، جمیل نشتر نے بلایا، کہا اس میں تو وہ جیل ہو سکتی ہے کہ اتنے اچھے سائن کر لیا تم نے. میں نے کہا سر آپ اس برانچ میں جا کے بیٹھیں. نہیں بیٹھ سکتے آپ، اور یہ سفارش کی نوکری بیکار ہوتی ہے، نوکری خود ملتی تو اچھا تھا. صاحب میں پینٹ کرتا ہوں، لکھتا ہوں، نہیں مجھے بیکار ہے میرے لیے. چھوڑ دی میں نے نوکری. ٹھیک ہے. دوبارہ انویسٹمنٹ کارپوریشن میں مل گئی مجھے، میں شیئرز ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں بھی نہیں کام کیا میں نے، مگر پھر صرف ای ایم آئی میں چلا گیا میں. وہاں ریکارڈنگ کا میرے شوق تھا مجھے اپنا، وہ ٹھیک تھا. پھر ڈان گروپ میں چلا گیا، حریت کا ایڈیٹر ہو گیا میگزین کا. اس پہ بھی جب شیرٹن ہوٹل بن رہا تھا یہاں، تو ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ سب چیزیں شراب وراب بند ہو گئی تھی. تو میں نے، وہ میرے پاس آئے کیا کریں، کیونکہ ان کے لابیز کا نام میں نے لکھا تھا سب. اچھا. کہ یہ سب بن گیا، کیا کریں گے؟ میں نے کہا اس کا نام شریعتن کر لیں. اب وہ کراچی شریعتن ہو، میں نے اشتہار لگا دیا. وہ اشتہار سے آگ لگ گئی. دفتر میں ٹرکوں پہ لوگ مجھے مارنے کے لیے بھرے ہوئے ہیں، پتھر لیے ہاتھوں میں. پھر میں نے حمید ہارون میرے باس تھے، محمود ہارون منسٹر تھے انٹیریئر کے، میرے بھائی سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری تھے. ان کا کیا کیا، تم مار دیں گے، یہ مسجدوں سے خلاف اعلان ہو رہے. تو پھر میں نے کہا کہ پتھر وتھر پڑ رہے ہیں تو میں ہی جاتا ہوں ان کے سامنے کراؤڈ کے. تو میں گیا تو ایک پتھر آیا، میں نے کہا آپ مجھے مار دیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ایک اسلامی ملک میں اسلام ختم ہو گیا ہے، تو میں اندازہ کرتا ہوں کہ ختم ہوا ہے یا نہیں. ایک ایسا اشتہار بناتا ہوں، اس پہ ریئیکشن آئے گا تو ابھی اسلام ہے زندہ. آج ریئیکشن آ گیا، اسلام زندہ ہے، میں خوش ہوں، اب مجھے مار دے. وہ مجھے ٹرک میں بٹھایا، گھمایا، نعرے مارتے رہے زندہ باد کے. بچ گیا. تو سر یہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا، تو یہ واقعی آپ سے غلطی سے ہوا تھا یا آپ نے اسی لیے کیا تھا جو نے بتایا؟ دوسرا سوال کرو. اچھا سر، معین اختر صاحب کے لیے آپ نے 36 سال لکھا تقریباً. لوز اسٹاک ایک ماسٹر پیس، تقریباً 400 ایپیسوڈ، 419 ایپیسوڈ. تو سر معین صاحب گئے تو ان کے جانے کے بعد یہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکا.
میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر آپ کو معین جیسا کوئی ملا نہیں، یا آپ ان کے جانے کے بعد ڈسہارٹ ہو گئے، اس طرح کا آپ نے لکھنا چھوڑ نہیں، دیا؟ مرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے اٹھا لے، جس کو چاہے اٹھا لے. اس کیلیبر کا ایکٹر نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں ہے. چاہے سنجیدہ رول ہو چاہے مزاحیہ ہو، معین کو اسکرپٹ چاہیے تھا. خراب اسکرپٹ ملتا تھا، وہ خراب اداکاری کرتا تھا. اسکرپٹ ٹھیک ہے تو کمال کر دیا اس نے. جیسے ہاف پلیٹ میں جو معین نے کیا تھا پرفارمنس معین کی، پھر 2:30 2:30 4:20 شو ٹائم، بہت کام کیا. باہر کے شوز، پاکستان میں شوز، کوئی 1000 تو شوز کیے میں نے ساتھ اس کے. بہت بڑا ایکٹر تھا. سر نو ڈاؤٹ معین اختر بھی لیجنڈ تھے، مگر ہم پھر کیا سمجھیں گے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، مسخرے تو بہت ہیں پاکستان میں. اچھا. وہ سب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے. اب یہ ٹوٹے اسمبلی تو میں ٹرائی کروں شاید کوئی معین کی جگہ آ جائے. تو سر ابھی کچھ لیٹسٹ لکھ رہے ہیں آپ؟ میں ایک میر تقی میر پہ فلم لکھی ہے میں نے، فلم ہے؟ کیونکہ غالب پہ تو آ گئی ہے فلم. ٹھیک ہے. سیریل بھی آ گئی. غالب پہ 3 فلمیں بن چکی ہیں. ایک پاکستانی نور جہاں سدھیر تھے، وہ غالب کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ غالب. غلط. اچھا سر، اب کچھ پاکستان کی موجودہ سچویشن کی بات کر لیتے ہیں. جو موجودہ ہے صورت، ہاں. یہ 47 سے ہے، اور جب تک پاکستان ہے یہ موجودہ ہی رہے گی. سر موجودہ صورتحال میں ہمارے جو ینگسٹر ہیں بہت زیادہ مایوس ہیں. تقریباً ہر سال 6-7 لاکھ ہائیلی اسکلڈ لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی کریم ہے، مزدور وغیرہ نہیں ہے. تو سر یہ اتنی مایوسی کیوں ہے؟ اور یہ اگر اس طرح جاتے رہیں گے تو پاکستان کو کون چلائے گا؟ کسی صاحب کا شعر ہے، دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ. اچھا. اب ڈر لگ رہا ہے نوجوانوں کو کہ ان کو مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. جو نوکریاں کر رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی کے نوجوان، وہ کچھ سمجھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے. سچے ایماندار بچے ہیں سارے، یہاں سچ بولتے ہیں. لڑکیاں بہت قابل ہیں. اب جائیں بینکوں میں، اخبار کے دفتر میں، کسی بھی جگہ بھی جائیں، مل میں چلے جائیں، ٹیکسٹائل مل میں لڑکیاں کام کریں، بینکوں میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، اخبار میں لڑکیاں کام کریں، ٹیلی ویژن کے دفتروں میں لڑکے کم نظر آتے ہیں. وہ ہیں زیادہ تر باہر چلے گئے. تو سر ملک کون چلائے گا سر؟ سارے قابل لوگ باہر چلے جائیں گے تو ہم صرف پولیٹیشنز ہی قابل رہ جائیں گے میرا خیال ہے. اسلامی ملک ہے، عالمیہ چلائیں گے. اچھا سر، ایک امیجنری سوال ہے. اگر قائد اعظم مزید 4-5 سال زندہ رہ جاتے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے دیتے، تو کیا تب بھی پاکستان کے حالات یہی ہوتے؟ 4-5 سال اور رہتے قائد اعظم زندہ تو وہ کوٹ لکھپت میں رہتے. ایک آدمی نے قائد سے بڑا لیڈر تو میں نے اپنی فلموں میں نہیں دیکھا. اتنے بڑے لیڈر تھے وہ، سچے، اور جانتے تھے کہ اپنا فیصلہ کس طرح منوانا ہے. بہت بڑے آدمی تھے. اگر 1 سال رہے زندہ، انہوں نے خود دیکھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے ملک بنا کے. جو لوگ میرے ساتھی تھے، سرحد پہ، بارڈر پہ خون خرابہ ہو رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، اور وہ وزارتیں چننے کے سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں. قائد نے یہ سوچا نہیں تھا کہ پارٹیشن میں ہجرت ہوگی. جو لوگ یہاں ہیں یہاں رہیں گے، جو ہندوستان میں ہیں ہندوستان میں رہیں گے. مگر یہ جو اب ہجرت، مہاجر جو ہے، مہاجر کا مطلب تھا کہ حضور کے زمانے میں جو لوگ مکے سے مدینے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا تھا. مکہ خدا کا گھر، مدینہ محمد کا گھر. مگر جو لوگ بریلی سے کراچی آ رہے ہیں انہیں مہاجر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جب 76 برس ہو گئے، اب یہ مہاجر نہیں ہیں، یہ سندھی ہیں، اردو اسپیکنگ سندھی ہیں.
اس لفظ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. سر کراچی کی سیاست تو ہوئی اس مہاجر لفظ کے اوپر رہی ہے. وہی تو نقصان ہوا ہم لوگوں کو, بہت نقصان ہوا. اچھا سر, آپ نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی, جمہوریت بھی دیکھی. آپ کو لگتا ہے کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد کوئی ایسا ڈکٹیٹر یا جمہوری وزیر اعظم آیا جس نے ملک کے لیے کچھ اچھا کیا ہو, یا جو اگر 10 لوگ ہیں تو ان میں سے قدرے بہتر رہا ہو؟ کوئی نہیں, کوئی ایک بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں. کوئی آ سکتا ہے؟ اب یہ کہ ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ کوئی اچھا فوجی آئے, کوئی اچھا ملا آئے. ان کے بغیر اب یہ ملک نہیں چل سکتا, مگر ان کو اچھا ہونا چاہیے. مطلب آپ بھی جمہوریت سے نا امید ہو چلیں؟ کسی کا مطلب ہی نہیں معلوم جمہوریت کا. یہاں اچھا, نعمت ہے جمہوریت, اللہ کی دی ہوئی ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ جو دل میں ہے جو ہے زباں پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ, جو ہے زباں پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ, جو دل میں ہے بلا نہیں سکتے زبان پر. یہ اکبر الہ آبادی کا ہے. تو پھر کیا ہے کہ جمہوریت ہر ایک کو حق ہونا چاہیے, جو وہ کہتا ہے سنیں لوگ, چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے. مگر کب تک حالات ایسے رہیں گے؟ بدلنا تو پڑے گا. ہوا, پانی, بجلی پہ تو قید نہیں ہے. یہ تو سب کا حق ہے, یہ تو سب کو ملنا چاہیے. اور جو پڑھے لکھے بچے باہر جا رہے ہیں, مجبوری ہے جا رہے ہیں, وہ آئیں گے واپس. اچھا. بڑا اچھا, اس سے اچھا ملک کہاں ملے گا ان کو؟ مگر کافی وقت گزر گیا, 76 برس ہو گئے ابھی تک ہم نے, یعنی ہمارے پاس بم ہے, کیا ہے, کیا کریں, کچھ نہیں ہے. اور تو سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بم ہی ہے, ایٹم بم جو ہم نے بنایا ہے, اسی کی وجہ سے شاید ملک اب تک اس کے مزید ٹکڑے نہیں ہوئے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس ملک کی جو حالت ہے اس کی وجہ سے ہے, ایٹم بم کی وجہ سے. اچھا. اب ٹکڑے کیا بیٹا, ملک آدھا رہ گیا ہے. اس آدھے ملک کو لوگ بھول گئے ہیں, یہاں یاد بھی نہیں, بچوں کو تو پتا بھی نہیں کہ اس پاکستان ہمارا حصہ تھا. بنگلہ دیش زیادہ مسلمان, زیادہ سچے پاکستانی, ان کے ووٹ سے پاکستان بنا. اگر ان کا ووٹ نہیں ہوتا تو پاکستان نہیں بنتا. پھر ہم نے کیا ٹریٹمنٹ کیا کیا ان کے ساتھ. اب سبق نہیں حاصل, سبق پڑھتا نہیں کوئی ہے نا, سبق نہیں پڑھتے, پڑھنے نہیں آتا. سب کچھ وہی ہو رہا ہے اس آدھے ملک کے ساتھ جو پہلے 71 میں ہوا تھا. ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اپنی غلطیوں سے. اب یوم سیاہ منانے کو کہہ رہے ہیں, 9 مئی کو جو ہوا ہے واقعہ. جی. پاکستان, مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا, وہ یوم سیاہ نہیں تھا. اسے کیوں نہیں مناتے یوم سیاہ؟ اسکول کے جو 400 بچے مر گئے تھے وہ یوم سیاہ نہیں تھا. ہمارے تو یوم سیاہ کئی گزرے ہیں, گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, یوم سیاہ تھا. بے نظیر کو قتل کر دیا, وہ بھی یوم سیاہ تھا. کیا کریں؟ صحیح سر, آپ نے بھی کہا کہ حالات بدلیں گے, تو سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی